کہ اللہ رب العالمین یا تو ڈھیل دے دیتے ہیں یا فوری پکڑ کر لیتے ہیں. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ کئی فرمایا وَلَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. ایک بندہ اللہ کے سامنے لایا جائے گا ساری زندگی اس کو کوئی تکلیف پریشانی نہیں آئی ہوگی, نعمتیں بڑی خوشیوں والی زندگی گزار کے گیا ہوگا. اللہ صرف اس کو جہنم کا ایک دیدار کروائیں گے, ایک چکر لگوائیں گے. ان لوگوں کو فہم تھا, سمجھ بوجھ تھی, اسی لیے انہوں نے کلمہ ماننے سے انکار کر دیا کہ ہمیں نہیں ماننا اس بات کو, انکار کر دیا. 13 سال تکلیفیں مصیبتیں سب کچھ چلتا رہا لیکن فہم تھا, قبول نہیں کیا. آج ہمارے پاس قبولیت تو ہے, فہم نہیں ہے. ہم میں سے ہر مسلمان کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہے لیکن کلمے کا معنی, کلمے کا مفہوم کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کی قسم کے کلمے کا معنی نہیں ہے. کلمے کا معنی لا الہ, کوئی معبود نہیں ہے. انکار کرنا پڑے گا, کوئی معبود نہیں ہے, کوئی داتا نہیں, کوئی گنج بخش نہیں, کوئی لال شباز قلندر نہیں, کوئی دستگیر نہیں, کوئی غوث اعظم نہیں. جتنے بھی معبود ہیں کوئی نہیں ہے, صرف ایک اللہ ہے. معبود صرف ایک اللہ ہے, جس کی عبادت کی جائے گی وہ صرف ایک اللہ ہے. تم اللہ کے ایک حق کو, اللہ تعالیٰ کے دین کی ایک حق کو اپنے ملک میں نافذ کر لو گے, اللہ تعالیٰ اس قوم کو, اس معاشرے کو اتنا فائدہ دے گا, 40 دن رحمت کی بارش برسے تو زمین جیسے سونا اگلتی ہے, جتنا فائدہ ہوتا ہے اتنا فائدہ ہوگا کسی قوم کو اللہ کی ایک حق نافذ کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو دنیا میں بھیجنے کے بعد ہمارے لیے روزی کا ایک طریقہ کار مقرر کر دیا اور اللہ رب العالمین اس کو ایک اندازے کے مطابق زمین پر اتارتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان صحیح طریقے سے, حلال طریقے سے رزق کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو اللہ رب العالمین پوری کی پوری انسانیت کے لیے بھی اور تمام کی تمام حیوانیت کے لیے بھی مکمل طور پر رزق اتارتے ہیں. لیکن ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے, ہماری خرابیوں کی وجہ سے کبھی کبھی اللہ کی پکڑ بھی آ جاتی ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان کرتے ہیں, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین پر خشکی ہو یا تری ہو, ہر جگہ پر جو بھی فساد ہے, بما کسبت ایدی الناس, انسان تیرے ہاتھوں کی کمائی میں آگے آ رہے ہیں, تیری حرکتوں کی وجہ سے. لیذیقہم بعض الذی عملوا, تاکہ تمہارے بعض اعمال کا تمہیں بدلہ دیا جا سکے. یہ جو تم غلط کام کرتے ہو, گناہ کرتے ہو, اللہ تعالیٰ اس کی تمہیں کچھ نہ کچھ عذاب کے ذریعے مزہ چکھانا چاہتے ہیں کہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے. لعلہم یرجعون, شاید کہ تم واپس لوٹ آؤ. تو یہ بات یاد رکھیے گا میرے بھائیو, اللہ رب العالمین کے کا 2 اصول ہیں, سیدھے سیدھے بڑے بنیادی سے اصول ہیں کہ اللہ رب العالمین یا تو ڈھیل دے دیتے ہیں یا فوری پکڑ کر لیتے ہیں. ایک معاملہ ڈھیل والا ہے, جو ڈھیل والا معاملہ ہے یہ بڑا ہی خطرناک ہے, بڑا ہی خطرناک ہے. ڈھیل والا معاملہ کیا ہے کہ انسان گناہ کرتا چلا جائے, نافرمانیاں کرتا چلا جائے, اللہ کے دین سے دوری اختیار کرتا چلا جائے, لیکن اللہ رب العزت اس کو کچھ بھی نہ کہے, اس کو ڈھیل دے دے, اس کے گناہوں کے اوپر اس کو چھوڑ دے. یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے. یقین کریں اتنا خطرناک معاملہ کہ کل قیامت والے دن اللہ نے جب پکڑے گا نا اس بندے کو تو اللہ رب العزت پھر ولا یوثق وثاقه احد, کہیں فرمایا ولا يعذب عذابه احد ان بطش ربك لشدید. جگہ جگہ قرآن مجید اس آیات سے بھرا ہے کہ بندے سمجھ لے تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے, تیرے رب سے کوئی بچ نہیں سکتا. ولا يعذب عذابه احد, تیرے رب کا عذاب بڑا ہی سخت ہے, تیرے رب جیسا عذاب کوئی دے سکتا ہی نہیں. یہ کب ہوگا؟ جب اللہ ڈھیل دے دے, اور ڈھیل دے دی
اب انسان اپنی آسائشوں میں، اپنی خوشیوں میں، اپنی مستیوں میں مگن زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت سارے آپ کو ممالک ایسے ملیں گے، مثال کے طور پر اگر بحثیت قوم بات کی جائے، امریکہ کی لے لو، چائنا کی لے لو، یہ لوگ تو اللہ کو اس طرح نہیں مانتے۔ ان کے ملکوں کا نام تو اس چیز کا بالکل قطعاً مقصد نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کوئی ملک کا مقصد ہو یا کوئی نظریہ ہو۔ چلو ہم نام کا اسی کچھ نہ کچھ تو اسلام کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو ترقیاں دی کیوں؟ یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے عذاب بنایا ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ ڈھیل ہے، کیوں؟ لیزدادوا اثما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ڈھیل کیوں دیتا ہوں؟ تاکہ تو اپنے گناہوں میں، سرکشی میں اور آگے نکل جائے۔ ہمارے معاشرے میں بھی آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے اللہ کی بغاوت میں، سرکشی میں بڑے آگے نکلے ہوئے، دین نام کی چیز کوئی نہیں ان کی زندگی میں، لیکن اللہ اسوائے سے دیے چلے جا رہا ہے، نعمتیں دیے چلے جا رہا ہے۔ سمجھ لیں یہ معاملہ بڑا خطرناک ہونے جا رہا ہے۔ ایک وہ نیکی نہیں کر رہا، اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا رہا، اوپر سے اللہ اس کو انعامات دیتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ لیزدادوا اثما، تاکہ اپنے گناہوں میں وہ اور زیادہ آگے نکل جائے۔ اب جب تک قیامت کا دن ہوگا، نعمتیں بہت زیادہ استعمال کی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی بڑی زیادہ نعمتیں استعمال کرنے کی وجہ سے اب حساب بھی زیادہ سخت ہونا تھا، جبکہ اس کے پاس تو کوئی نیکی نہیں، وہ تو اپنے گناہوں میں، سرکشی میں اتنا آگے نکلا ہوا تھا۔ پھر جب پھر اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر وہ بچ نہیں سکے گا۔ ایک معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ گناہوں میں ڈھیل دے دے، کر اور کر، تاکہ وہ اور آگے نکل جائے، لیزدادوا اثما، گناہوں میں بڑھ جائے، پھر اللہ اس کی پکڑ کرے۔ ایسے بندے کا بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے۔ بہرحال ہم دوسرے معاملے کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں امید ہے ہمارا زیادہ تر تعلق اس کے ساتھ۔ اللہ کا دوسرا اصول ہے فوری پکڑ کا، کہ انسان کوئی غلطی کرتا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کو فوراً اس کی غلطی سے پکڑ لیتے ہیں، بہت زیادہ معاف کر دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ غلطی کی سزا اس کو دنیا میں دیتے ہیں۔ اب اس سزا کی وجہ سے وہ انسان اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اس کی مثال آپ بڑی ساری سے سمجھ سکتے ہیں۔ گھر میں کوئی بچہ بدتمیزی کرے، کوئی غلط کام کرے، باپ دو تھپڑ لگا دے، وہ بچہ سدھر جاتا ہے۔ ایسا باپ جو اپنے بچے کو وقتاً فوقتاً ٹوک کر، سمجھا کر، تربیت کر کے بڑا کرتا ہے، وہ بچہ بڑا ہو کر ایک اچھا انسان بنتا ہے۔ لیکن جس کے بعد آپ اپنے بچے کو چھوڑ دیں، اس کی عیبوں پر پردہ ڈالتے چلے جائیں، ڈھیل دیے چلے جائیں، نہیں ٹوکنا، نہیں روکنا، نہیں سمجھانا، ایسا بندہ جب بڑا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں میں، سرکشی میں بڑا آگے نکلا ہوتا ہے۔ اللہ کا بھی اسی طرح معاملہ کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو جب فوراً پکڑ کرتے ہیں تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے تو خود نظر بڑھا کر دیکھ لیں، ہمیں اللہ زیادہ کب یاد آتا ہے؟ جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں، تب اللہ یاد آتا ہے۔ کئی دنیا دار لوگ دین کے قریب نہیں آتے، لیکن جب ان کے اوپر پریشانی، مصیبت، تکلیف آتی ہے، وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اللہ کے قریب کر لیتے ہیں۔ کتنی لوگوں کو میں جانتا ہوں جب ان کو بیماری لگی، نوکری کا مسئلہ تھا، پریشانی تھی، معیشت بہت تنگی تھی، اب نوکری کے لیے دعائیں کرتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، ساری نمازیں پڑھتا تھا، مسجد میں بیٹھا رہتا تھا، بڑی بڑی دیر قرآن پڑھتا تھا۔ یہ کیا تھا؟ تنگی کی وجہ سے دین کی طرف آ گیا۔ پھر جب ان کی نوکری مل گئی، ان کی معیشت کی تنگی دور ہو گئی، اب بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے ساتھ وہی معاملہ رکھتا، اب وہ دین سے بھی دور ہو گیا۔ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں، بعد میں انہوں نے داڑھی بھی کٹوا لی، بعد میں وہ نمازیں بھی کم پڑھنے لگے، آہستہ آہستہ بہت دور ہو گئے۔ پڑھتے ہوں گے شاید گھروں میں، اب تو جمعے کے لیے بھی بہت لیٹ آتے۔ میں ایسے کئی لوگوں کی مثالیں جانتا ہوں، لیکن یہاں پر بیان کرنا مقصود نہیں، آپ بھی اپنے لیے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اصولی بات یہ کہ انسان دکھ، تکلیف، پریشانی میں اپنے اللہ کو زیادہ پکارتا ہے۔ اللہ رب العزت یہی اصول قرآن مجید میں بھی بیان کر رہے ہیں کہ انسان ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین کے اوپر جہاں جہاں بھی فساد ہے تیری حرکتوں کی وجہ سے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ میں نے کیوں یہ فساد تمہاری حرکتوں کی وجہ سے لایا؟ کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ تمہارے بعض گناہوں کا تمہیں مزہ چکھایا جا سکے، سزا دی جا سکے، لعلہم یرجعون، شاید کہ تم لوٹ آؤ۔ اور بڑے بڑے لوگ لوٹ آتے ہیں تکلیف اور پریشانی میں اللہ کی طرف، بڑے بڑے لوگ۔ تو اللہ کا یہ جو معاملہ ہے نا لوٹ آنے والا، یہ بڑا اچھا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں ما اصاب من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر،
اے انسان تجھے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی پریشانی پہنچتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تیرے ہاتھوں کی ہوئی تیرے سامنے آتی ہیں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت زیادہ اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ یعنی کہ سمجھ لو کہ 90% اللہ معاف کر دیتا ہے، تو 10% ہمارے گناہوں کا بوال ہمارے سامنے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے، اس مصیبت کے ذریعے اس کو بھی جھاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ دیکھیں کتنا اچھا ہے۔ آپ نے غلطی کی، آپ سے گناہ ہوئے، اللہ کی نافرمانی ہوئی، اللہ کا حق ادا کرنے میں کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی ہوئی، اللہ نے آپ کو تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا کر کے آپ کے اوپر سے اس گناہ کو ختم کر دیا۔ اب جب آپ اللہ کے سامنے جائیں گے تو کافی حد تک اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے آئے ہوں گے۔ اب دنیا کے اندر جو سزا ملتی ہے یہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے۔ آپ اس طرح اندازہ لگا لیں، یہاں سے سمجھ لیں کہ آخرت کی سزا اور دنیا کی سزا میں کتنا فرق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے سامنے لایا جائے گا، ساری زندگی اس کو کوئی تکلیف پریشانی نہیں آئی ہوگی، آسائشی نعمتیں، بڑی خوشیوں والی زندگی گزار کے گیا ہوگا۔ اللہ صرف اس کو جہنم کا ایک دیدار کروائیں گے، ایک چکر لگوائیں گے۔ اس ایک دیدار کی وجہ سے وہ اتنا دکھی ہو جائے گا، اتنا پریشان ہو جائے گا کہ اپنی زندگی کی ساری خوشیاں بھول جائے گا۔ اور ایک انسان آئے گا، ساری زندگی دکھ، پریشانیاں، تکلیفوں میں گزری ہوگی، اللہ اس کو جنت کا ایک دیدار کروائے گا، اور اس جنت کو دیکھنے کے بعد وہ اس قدر پرتکلف، اتنا زیادہ ہلکی طبیعت اور اتنا زیادہ خوش ہو جائے گا۔ اچھی چیزوں کو دیکھ کر انسان کی نیچر ہے، اچھی چیز کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، بری چیز کو دیکھ کر دکھی ہو جاتا ہے، تو اتنا خوش ہو جائے گا کہ اپنی پوری کی پوری زندگی کے دکھ کو درد بھول جائے گا۔ یہ آخرت کی دنیا کی زندگی کے عذاب کا موازنہ اس بات سے کرتا ہے۔ اس قدر اللہ رب العزت کا یہاں پر انعام ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں فوری پکڑ کے ہمیں سیدھے راستے پر لے آتا ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید کی سیدھا ایک بیان کرتے ہیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں، قَرْيَةً، ایک بستی کی۔ کون سی بستی؟ جو بڑی امن کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، بڑی امن و امان والی زندگی تھی۔ اب اس امن و امان والی زندگی کے اندر اس کو رزق بھی مل رہا تھا، یا رزق اس کو رزق ملتا تھا راغدن، پیٹ بھر کے۔ کہاں سے؟ ہر جگہ سے، ہر جگہ سے اس کو رزق آ رہا ہے، پیٹ بھر کے رزق آ رہا ہے، بڑی امن اور مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نحل کے اندر یہ مثال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ مثال بیان کرتا ہے قَرْيَةً، ایک بستی کی، كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، جو بڑی پرامن اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے، یَأْتِیہا، ان کو دیتا تھا اللہ رزقہم، ان کا رزق رغداً، پیٹ بھر کے، ہر جگہ سے رزق آ رہا کو۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کی انعامات کا انکار کر دیا، اللہ کے انعام کا انکار کیا، کفر کیا، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسًا، ہم نے پھر ان کو ایک لباس پہنا دیا، خوف والجوع، خوف کا اور بھوک کا۔ کیوں؟ بما كانوا يصنعون، اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس بستی سے مراد بعض لوگ بات تفسیر یہاں مکہ کی بستی بھی ہے، کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسے بستی کی مثال بیان کی جو بڑی مطمئن تھی، بڑی پرسکون تھی، کوئی ٹینشن نہیں تھی، رزق کھلا تھا، بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کے انعامات کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسًا، اللہ نے ان کو لباس پہنا دیا، خوف والجوع، خوف کا اور بھوک کا، کہ اب ہر وقت ان کو بھوک لگی رہتی ہے، ان کی پوری نہیں پڑ رہی، ہر طرف سے خوف ہی خوف ہے۔ آج یہ حملہ نہ کرتے، وہ نہ کرتے، مجھے وہ نہ مارتے، مجھے وہ نہ مارتے، کہ یہاں قانون نہیں ہے، کوئی کسی کی لڑائی ہو جائے، پھنس نہ جائے، یہ نہ ہو جائے، خوف ہی خوف۔ وجہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بما كانوا يصنعون، اس وجہ سے کہ جو تم حرکتیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے 3 آیات پڑھ کر یہ بات ثابت کی کہ آپ کو جتنی بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی ہوئی آ گیا ہے، لیکن بڑی دکھ کی بات ہے، لمحہ فکری ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم حقیقت کے اوپر غور کرنے کی بجائے
ساری کی ساری پریشانیوں کا، سارے کے سارے دکھ اور تکلیف کا، ساری کی ساری آزمائشوں کا بلندہ اٹھا کر حکمرانوں پر ڈال دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بری عظیمہ کر دیتے ہیں۔ ہمارا ملک وطن پاکستان بڑا ہی پیارا وطن ہے، بڑا ہی خوبصورت ملک ہے۔ اس کی وجہ یہ واحد ملک ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے اوپر اس ملک کو حاصل کیا گیا۔ کمال کا ملک، اللہ کی اس کے اوپر کمال کیا تھا، لیکن اس ملک کے اندر معیشت کی تنگی، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ، خوف، کیوں ہے سب کچھ؟ اس وجہ سے کہ ہم نے یہ تو کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، بڑوں نے قربانی دی، ملک حاصل ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ کیا ہم نے پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ کو نافذ کیا؟ یہاں کا قانون، یہاں کی معیشت، یہاں کا سیاست، یہاں کی معاشرت کیا لا الہ الا اللہ کے مطابق ہے؟ نہیں۔ ہم نے اللہ کی اس نعمت کا انکار کیا، اب اللہ رب العزت ہمارے اوپر برے سے برے حکمران لے گیا۔ اب یہ برے حکمران جو ہیں کیوں ہیں؟ یہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کا وبال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری معیشت کی تنگی ختم ہو جائے، معیشت کی پریشانی دور ہو جائے، ہمارے بجلی کے بل اور جتنی دوسری تکلیفیں یہ آسان ہو جائیں، حل ہو جائیں، ہم ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزارنا شروع کر دیں، تو ہمیں پھر وہی کام کرنا ہوگا، اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا، توبہ استغفار کرنی ہوگی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہوگا۔ یہی اس کا واحد حل ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ چیز قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کی ہے۔ وقت مختصر ہوتا ہے، اس لیے 2-4 آیات کے بعد آگے چلنا ہوتا ہے۔ میں ایک آیت آخری اور پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس میں ساری چیزوں کا احاطہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 55 کے اندر یہ بات بیان کرتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں سے یہ وعدہ کر رہا ہے، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ منکم وعملوا الصالحات، ایمان لے آؤ اور نیک عمل کرو۔ وعد اللہ الذین، اللہ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ آمنوا، جو ایمان لے کے آئیں گے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کریں گے۔ اب سمجھتے نہیں کہ اللہ ہم سے مخاطب ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور زمین پر خلافت عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور زمین پر خلافت عطا کرے گا۔ خلافت کے کتنے فوائد ہیں آپ جانتے ہوں گے، امن و امان کا دور دور ہوگا۔ کس طرح اللہ تعالیٰ مستخلف الذین من قبل، اس طرح خلافت عطا کرے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو عطا کی۔ ابو بکر کا دور، عمر کا دور، عثمان کا دور، علی کا دور، رضی اللہ عنہ اجمعین، صحابہ کا دور دیکھ لو۔ یہ خلافت کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، میں تمہیں ایسے خلافت عطا کروں گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی۔ یہ برے حکمران، یہ سیاستدان سب سے جان چکے گئے۔ کرنا کیا ہے؟ ایمان لانا ہے اور نیک عمل کرنا ہے، پھر صرف اللہ خلافت نہیں عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور بضرور تمہارے دین کو غالب کر دے گا۔ جس دین پر تم چل رہے ہو، یہ تمہارا دین اسلام پوری کی پوری دنیا پر غالب آ جائے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، پر اللہ تعالیٰ خوف کو امن سے بدل دے گا۔ یہ جو خوف ہے نا ہر طرف، ہم کمزور ہیں، وہ سپر پاور ہے، کہنا ماننا پڑتا ہے، یہ بھی ہو جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس خوف کو میں امن سے بدل دوں گا۔ کرنا کیا ہے؟ ایمان لانا ہے، نیک عمل کرنے ہیں۔ یہ کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ خلافت بھی عطا ہوگی، تمہارا دین بھی غالب ہوگا، اور تیسری خصوصیت اللہ تعالیٰ تمہارے خوف کو امن کے ساتھ بدل دے گا۔ خوف ختم ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے امن آ جائے گا، اور جب یہ آ جائے گا اس کے بعد تم نے کرنا کیا ہے؟ صرف یعبدوننی، میری عبادت کرنی ہے، بس صرف میری عبادت، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ لا تشرکوا بی شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اب دیکھیں جگہ جگہ جہاں جہاں اللہ نے دین کی غلبے کی بات کی، جہاں جہاں تمہیں غالب کرنے کی بات کی، اللہ نے ہمیں توحید کو آگے دیا۔ ہر جگہ پر یہی ہے کہ ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، اللہ کے توحید کو سمجھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صحیح معنوں میں ایمان لے کے آؤ، اللہ تعالیٰ خوشیاں اور امن ہر چیز عطا کرے گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے، حدیث سے یہ سبق ملتا ہے، بیٹھے ہوئے کہنے لگے مجھے بتاؤ میرے صحابہ، اگر تم میں سے کوئی اپنے گھر جائے اور اپنے گھر میں اپنی بیوی کے پاس کسی مرد کو دیکھ لے تو کیا کرے گا؟ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس غیرت کے نام پر اس مرد کو قتل کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے سعد کو دیکھو کتنی غیرت ہے کہ یہ اپنے گھر میں کسی مرد کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتا، قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فرمایا میں محمد سعد بن عبادہ سے زیادہ غیرت والا ہوں، میں محمد سعد بن عبادہ سے زیادہ غیرت والا ہوں، میرے ہوتے ہوئے میرے دین کو چھوڑ کر جب کوئی بندہ بدعات کے اوپر چلے گا، سیدھے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے گا، میں قطعاً برداشت نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جہاں جہاں بدعات کا تھوڑا سا بھی شائبہ اٹھنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی سخت بھی دے دیا۔ پھر ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی قسم اللہ رب العزت مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ اور اللہ کی غیرت کب جوش میں آتی ہے؟ اللہ کو کب غصہ آتا ہے؟ جب اللہ رب العزت کی حلال کرتا حرام کرتا چیزوں کو کوئی حلال کرتا ہے۔ اور کعبے کے رب کی قسم اللہ کی تمام حرام کردہ چیزوں میں سے سب سے زیادہ جو حرام کرتا ہے، سب سے بڑی چیز جو حرام کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ قطعاً اس کو برداشت نہیں کرتا، قطعاً اس کو برداشت نہیں کرتا۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لو، لوگوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں، دین کی پہچان ہی نہیں۔ ہم نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کیا، وہ ایمان لانے کے لیے جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس کلمے کا فہم ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں دعوت دینے لگے تھے، کوئی صحابے چڑھے، فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آواز لگائی واہ صبا۔ اب یہ خطرے کا الارم تھا، لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، حالانکہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، لیکن محمد صادق و امین ہے جس نے یہ آواز لگائی، یہ پکی بات ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ لوگ جس کے ہاتھ میں جو آیا لے کے فوراً بھاگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے۔ اب اس موقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگوں اگر میں تمہیں کہوں پیچھے سے ایک لشکر حملہ کرنے والا مان لو گے؟ مطلب کتنی بڑی یہ بات جنگ کے خطرے کا الارم تھا کہ کسی نے حملہ کر دیا۔ سارے لوگوں نے بیک زباں ہو کر کہا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے، اگرچہ ہمیں کسی سے خوف نہیں ہے، لیکن تو امانت دار بھی ہے، صادق بھی ہے، صادق و امین ہے، تو نہ اپنی قوم کے ساتھ خیانت کرے گا نہ جھوٹ بولے گا، اگر تو کہے گا تو مان لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں، میرے قریشیوں، مکے والوں، یہ بات سمجھ لو، میں تمہیں اس سے زیادہ خطرناک بات سمجھانے لگا ہوں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب جو وہ مکے کے لوگ تھے نا، ان کو فہم تھا، عربی زبان تھی نا، تو انہوں نے آگے سے کیا پکار کے کہا تھا کہ اجعل آلہۃ الہ واحدہ، ہم صرف ایک معبود بنا لیں، صرف ایک معبود، مطلب چھوڑ دیں لات کو، منات کو، عزا کو، ان سب کو چھوڑ دیں، ہبل کو چھوڑ دیں، وہ 360 بت جو اپنے خانے کعبے میں رکھے ان کو چھوڑ دیں، صرف ایک اللہ بنا لیں۔ اجعلنی الہ واحدہ، ایک اللہ۔ ان کو فہم تھا کہ یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے مگر صرف ایک اللہ۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے قوم کو یہ بھی بات کا نہیں پتا، ہماری قوم کو فہم ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو فہم تھا، سمجھ بوجھ تھی، اسی لیے انہوں نے کلمہ ماننے سے انکار کر دیا کہ ہمیں نہیں ماننا، اس بات کو انکار کر دیا۔ 13 سال تکلیفیں، مصیبتیں، سب کچھ چلتا رہا، لیکن فہم تھا، قبول نہیں کیا۔ آج ہمارے پاس قبولیت تو ہے، فہم نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر مسلمان کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہے، لیکن کلمے کا معنی، کلمے کا مفہوم کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ یہ حقیقت ہے خرابی کی وجہ ہے۔
یہ یقیناً خرابی کی وجہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. ہم صحیح معنوں میں ایمان ہی نہیں لائے. حالانکہ کلمے کا فائدہ تب ہوگا جب ہمیں اس کے معنی اور مفہوم کا پتہ ہوگا اور ہم اس کو قبول کریں گے, اس کو مانیں گے, پھر اس کلمے کا فائدہ ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کی گواہیوں میں سے سب سے بڑی گواہی, سب سے بڑی گواہی یہ گواہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. ایک صحابی نے آگے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی گواہی ہے جو اللہ قرآن مجید میں خود بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات کی خود گواہی دیتے ہیں, شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو واولو العلم قائما بالقسط, کہ اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ. لیکن ہمارے معاشرے میں آپ کسی سے کلمے کا معنی پوچھو کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے, آپ کو اکثریت لوگوں کی یہ مطلب بتاتی ملے گی اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین, غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین, یہ کلمے کا مطلب ہے. آپ پوچھ کر دیکھیں, آزمائیں. اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین, غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین, اللہ کی قسم کے کلمے کا معنی نہیں ہے. کلمے کا معنی لا الہ, کوئی معبود نہیں ہے, انکار کرنا پڑے گا. کوئی معبود نہیں ہے, کوئی داتا نہیں, کوئی گنج بخش نہیں, کوئی لال شباز قلندر نہیں, کوئی دستگیر نہیں, کوئی غوث اعظم نہیں, جتنے بھی معبود ہیں کوئی نہیں ہے, صرف ایک اللہ ہے. معبود صرف ایک اللہ ہے, جس کی عبادت کی جائے گی وہ صرف ایک اللہ ہے. یہ معنی, یہ مفہوم ہمیں نہیں پتا, اس کی صحیح طرح پیچیدگی ہمیں نہیں پتا. پھر دوسرا معنی اس کے ساتھ کیا, محمد رسول اللہ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہمیں اس چیز کا بھی فہم نہیں ہے. مکہ کے لوگوں کو اس چیز کا فہم تھا, ہمیں فہم نہیں ہے. کیسے؟ صلح حدیبیہ کا موقع ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سہیل بن عامر آئے, آ کر شرائط طے کر دی. جب شرائط طے ہو گئی صلح حدیبیہ کی, اب معاہدہ لکھا جانے لگا. تو معاہدے کے درمیان میں یہ بات شروع ہوئی کہ یہ معاہدہ سہیل بن عامر اور محمد رسول اللہ کے درمیان میں ہے. تو اسی وقت سہیل بن عامر کہنے لگا کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں, اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو پھر تو میں آپ کی پیروی کرنی پڑے گی. اگر ہم اس چیز کو جان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر تو پکی بات ہے ہمیں پیروی کرنی پڑے گی. یہی تو ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف ہے, ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. آپ یہاں پر محمد ابن عبداللہ لکھو, کیا مطلب؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ محمد اللہ کا بھیجا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو حلال کہے گا ہمیں حلال ماننا پڑے گا, جس چیز کو حرام کہے گا ہمیں حرام ماننا پڑے گا. جس طرح کہے گا شادیاں کرنی ہیں ہمیں اسی طریقے کے مطابق شادیاں کرنی پڑے گی. جس طرح کہے گا غمی کو منانا ہے ہمیں اسی طریقے کے مطابق غمی کو منانا پڑے گا. جس طرح یہ کہتا ہے لباس پہننا ہے ہمیں اسی طرح لباس پہننا پڑے گا. یہ جس طرح ہمیں کہتا ہے چہرے کو رکھنا ہے ہمیں اسی کے مطابق چہرے کو رکھنا پڑے گا. ہمارے گھر کی زندگی اس کی تعلیمات کے مطابق ہوگی, ہمارے کاروبار کی زندگی اس کی تعلیمات کے مطابق ہوگی, ہماری زندگی کا پورے کا پورا اوڑھنا بچھونا اس کی تعلیمات کے مطابق ہوگا, کیونکہ یہ رسول اللہ ہے, اللہ کا بھیجا ہوا ہے. یہ اپنی مرضی سے نہیں بولے گا, یہ اللہ کے فرامین ہمیں سنائے گا. تو اللہ کے فرامین ماننا, ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے غلام ہیں, ہمیں ماننا پڑے گا. اسی لیے تو تجھے رسول نہیں مانتے, اگر مانتے تو لڑائی ختم ہو گئی. وہ سمجھتے تھے, اس کا معنی کو پتا تھا. لیکن آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہم کلمہ کو پڑھتے ہیں لیکن نہ لا الہ الا اللہ کے معنی کا پتہ, نہ محمد رسول اللہ کے معنی کا پتہ. لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کیے جاتے ہیں, پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں اولاد دینے والی تو ذات کوئی اور ہے. ہاں ہم اللہ کو پکارتے تو ہیں, لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں دینے والی ذات تو کوئی اور ہے. داتا صاحب تو لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہی روزی دینے والا ہے, لیکن ساتھ ساتھ کسی اور کو دستگیر بھی مانتے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ ہماری جھولیاں بھرنے والا اللہ ہے, خزانے دینے والا اللہ ہے, لیکن گنج بخش ہم کسی اور کو مانتے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں اولاد دینے والا اللہ ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ فلاں پیر کی وجہ سے اولاد ملتی ہے. ہم یہ مانتے ہیں خوشیاں دینے والا اللہ ہے, غمیاں دور کرنے والا اللہ ہے, لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو غوث اعظم بھی مانتے ہیں. اللہ کی تمام
کرتے تھے نا نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، وہ لوگوں ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ یہ اللہ ہے، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ وہ بھی مشرکین تھے، آج کے مشرک کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہم داتا کی عبادت نہیں کرتے، ہم گنج بخش کی عبادت نہیں کرتے، غوث اعظم کی عبادت نہیں کرتے، امام بری کی عبادت نہیں کرتے، اصل میں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ یہی عقیدہ ان مشرکوں کا تھا، یہی عقیدہ آج کے مشرکوں کا ہے۔ کیا معنی سمجھا تم نے لا الہ الا اللہ؟ نہیں پتا تجھے لا الہ الا اللہ کا؟ اللہ کی قسم پتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ تجھے ضرور ترقیاں عطا کرتا۔ ہم نے محمد رسول اللہ پڑھا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی محمد رسول اللہ پڑھا، رسول اللہ پڑھنے کے بعد ان کے چہروں پر داڑیاں سج گئی، رسول اللہ پڑھنے کے بعد ان کا لباس اسلام کے مطابق ہو گیا، ان کا کاروبار اسلام کے مطابق ہو گیا، شراب انہوں نے پینا چھوڑ دی، سود انہوں نے چھوڑ دیا، اپنے گھر بار انہوں نے اسلام کے مطابق ڈال دیا، اپنی خوشی غمی اسلام کے مطابق ڈالی۔ لیکن آج محمد رسول اللہ ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمیں معنی نہیں پتا، ہمیں یقین ہی نہیں ہے، ہم محمد رسول اللہ کہنے کے بعد بات کس کی مانتے ہیں؟ اپنے ایمان کی۔ ہم اپنے ایمان کے طور پر رسول اللہ کی حدیث پر ترجیح دیتے ہیں، ہم کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، لیکن جب بات ماننے کی باری آتی ہے ہم اپنے رشتہ داروں کی، اپنی ماں بہن بیٹی بیوی کی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ساری باتیں ایک طرف، میری بیوی نے کہہ دی ہے تیرے چہرے پر داڑھی نہیں سجتی، رسول اللہ کا فرمان ایک طرف، میری بیوی کا فرمان ایک طرف ہے، کیا کروں؟ یہ آپ بات تو ٹھیک کہتے ہو، ٹھیک ہے لباس ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن معاشرہ اس طرح کے لباس کو قبول نہیں کرتا، وہ تقیانوس کہتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی کا فرمان دوسری طرف کلمہ پڑھتے ہیں لیکن رشتہ داروں کی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں، معاشرے کی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا کلمہ تو پڑھا ہے، اللہ کے رسول نے سود سے منع کیا تھا، لیکن کیا کریں جی، روزی روٹی بھی تو چلانی نا، اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، چند ٹکوں کی خاطر ہم رسول اللہ کے فراغیل کو پیچھے کر کے حلال حرام بھول جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر محمد رسول اللہ کہنے کے بعد کوئی اپنے امام کی بات مان رہا ہے، کوئی اپنے مولوی کی بات مان رہا ہے، کوئی اپنے ماں باپ کی بات کو مانتا ہے، کوئی اپنی بیوی کی بات کو مانتا ہے، کوئی دنیا کے کاروبار کی بات کو مانتا ہے، جو کاروباری لوگوں کی بات مانتا ہے، دنیا کی ساری چیزوں کو ترجیح ہے، رسول اللہ کو ترجیح نہیں۔ میں کیسے کہوں کہ ہم نے کلمے کا مطلب سمجھ لیا؟ اسی لیے اللہ کی طرف سے کوئی ترقی نہیں مل رہی ہے۔ ہم نے یہ کلمے کی بنیاد پر ملک حاصل کیا تھا، لیکن اس ملک کے اندر کلمہ کہاں ہے؟ کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ تم دین کو سمجھتے ہو جب تم نے قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا؟ تمہیں کلمے کا صحیح معنی مفہوم نہیں پتا۔ کلمے کا معنی اور مفہوم پتا کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا مطلب اللہ معبود ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ رب ہے، وہ ہمیں جس حال میں رکھے ہمیں راضی رہنا ہے، شکوہ نہیں کرنا، مرتے مر جائیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول کی بات ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ماں باپ چھوڑے جا سکتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، رسول اللہ کی ایک حدیث کی خاطر، رسول اللہ کی ایک حدیث کی خاطر پورے معاشرے کو ٹانگ ماری جا سکتی ہے، پورے معاشرے کو جوتے کی نوک پہ رکھا جا سکتا ہے، پوری کائنات کی بات کو رسول اللہ کی ایک حدیث کے اوپر ٹھکرایا جا سکتا ہے۔ یہ مانیے محمد رسول اللہ، کیونکہ وہ محمد اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہ اللہ کا بھیجا ہوا تھا، وہ سارے فرامین ہمارے رب کے سناتا تھا۔ اب فائدہ کیا ہوگا؟ اگر تم کلمے کو مان لو پھر کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو، پہلے خوف بھی تھا، بھوک بھی تھی، سارے برے حالات تھے، کیسے وہ کس طرح کی سلطنت الگ تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قوم میں آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے توحید کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان قوم کو کتنا نوازا۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کتنے برے حالات ہوا کرتے تھے، کتنی غربتیں ہوا کرتی تھی۔ ایک صحابی فوت ہو گیا، اس کے اوپر صرف 2 درہم کا قرضہ تھا، صرف 2 درہم کا قرضہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مرا ہے اس کے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں، کہا اللہ کے رسول صرف 2 درہم ہے، کہا اس نے کوئی جائیداد چھوڑی ہے، کہا کچھ بھی نہیں چھوڑا، غریب اتنا تھا کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، یہ مقروض ہے، قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میرے دل میں رحم آیا، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 درہم قرض ہے، میں وہ قرضہ اتار دوں گا، میں چاہتا ہوں آپ اس صحابی کے لیے دعا کریں۔ میں نے یہ چاہا کہ 2 درہم کی خاطر یہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے محروم ہو رہا ہے، میں نے وہ اپنے ذمہ لے لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نماز جنازہ پڑھا دی، مغفرت کی دعا کر دی. 2 دن گزرے. ابو قتادہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا میرے صحابی تو نے 2 درہم قرضہ ادا کر دیا؟ میں نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد نہیں رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن پھر ملے، پھر پوچھا ابو قتادہ وہ قرضہ ادا کر دیا؟ کہاں اللہ کے رسول آج میں نے ادا کیا. فرمایا تو نے آج اپنے بھائی کو جہنم کی آگ سے سکون پہنچایا. اتنی غربت. یہ حالت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں غش کھا کے گرے ہوتے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے. لیکن جب انہوں نے توحید کو قبول کیا، آمنوا وعملوا الصالحات، وہی آئے ایمان لائے، نیک عمل کیے. یعبدوننی، ایک اللہ کی عبادت کی. لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات دیے؟ لا یستخلفنہم فی الارض، اللہ نے ان کو زمین پر خلافت عطا کی. وہ خلافت کیا مزے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، گورنروں کی طرف سے پیغام آیا امیر المومنین بیت المال بھر چکا ہے، اتنا خزانہ ہے کیا کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا کرو اس مال سے لوگوں کے مسلمانوں کے قرضے ادا کرنا شروع کر دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام گورنروں نے آگے سے پیغام بھیجا امیر المومنین سارے مسلمان جتنے بھی ہمارے شہر میں مسلمان تھے سب کے قرضے ادا کر دیے. اب ہمارے ملک میں کوئی قرضے والا بھی باقی نہیں رہا، کوئی مقروض نہیں ہے. مال اتنا زیادہ ہے، بیت المال بھر چکا ہے، کہاں رکھے بتائیں. اتنا مال، لوگ اپنا مال لینے کے پھرتے ہیں، پھر زکات لینے والا نہیں ملتا، کوئی صدقہ و خیرات لینے والا نہیں ملتا. اتنی اللہ نے فراوانی عطا کر. کیا کیا تھا؟ آمنوا وعملوا الصالحات یعبدوننی لا یشرکوا بی شیئا. 3 کام کرنے ہیں، ایمان لانا ہے، نیک عمل کرنے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرانا. یہ 3 کام اگر آج ہم کر لیں اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خلافتیں عطا کرے گا، اچھے حکمران بھی عطا کرے گا، ساری کی ساری پریشانیاں بھی دور ہو جائے گی. اور آخری بات کر کے بات وقت تک بتاؤ صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لو، اس کے بعد آنے والے دور کی کسی بھی زندگی کو دیکھ لو. آج کل کی لیٹسٹ مثال سعودی عرب کی دے دیتا ہوں. سعودی عرب کے ملک تھا ہمارے پاکستان جب بنا اس وقت تک بھی سعودی عرب اتنے غربت والے حالات تھے، اتنے غربت والے حالات تھے کہ لوگ ادھر حج کرنے جب جایا کرتے تھے تو سعودی عرب کے لوگ اسٹامپ پیپر لے کر خانہ کعبہ کے باہر حرم کے باہر بیٹھے ہوتے تھے کہ ہم سے نیشنلٹی خرید لو 50 ریال کی. اور ان کا 50 ریال یہاں کے 2-3 روپے کے برابر ہوا کرتا تھا ہندوستان میں. اس وقت ایک ہی ملک تھا سعودی. اور یہاں کے لوگ وہاں بس صدقہ و خیرات اور چندہ بھیجا کرتے تھے کہ بڑے غریب لوگ. حالت یہ تھی کہ عرب کے بدو لوگ ان حاجیوں کو لوٹ لوٹ کر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، ان کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں تھا. پھر جب شاہ سعود آیا، ان کی حکومت آئی، انہوں نے پہلا کام کیا کیا؟ پورے ملک سے اللہ کے شرک کے اڈوں کو ختم کر دیا. پاکستان میں اتنے مزار نہیں جتنے وہاں مزار تھے. صحابہ کرام کی قبروں کے اوپر کبے ہی کبے بلڈوزر چلا دیے، سارے کبے مزار توڑ دیے، شرک کو ختم کر دیا. اللہ نے اس کے بعد پھر اس قوم کو کتنا نوازا آج آپ کے سامنے ہے. حالانکہ اب اس وقت آ کر تو پھر وہ نافرمانیوں کی طرف چل پڑے، لیکن آپ ابھی تک بھی دیکھ لو ان کے حالات کتنے اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو دین کی وجہ سے کتنا نوازتا ہے. اس حدیث کو سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں تم اللہ کے ایک حق کو، اللہ تعالیٰ کے دین کی ایک حق کو اپنے ملک میں نافذ کر لو گے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس معاشرے کو اتنا فائدہ دے گا 40 دن رحمت کی بارش برسے تو زمین جیسے سونا اگلتی ہے، جتنا فائدہ ہوتا ہے اتنا فائدہ ہوگا کسی قوم کو اللہ کی ایک حق نافذ کرنے سے. اس لیے خدا اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جتنی معیشت کی تنگی ہے، جتنی پریشانی ہے، جتنی تکلیفیں ہیں، یہ ساری کی ساری ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہمارے دین سے دوری کا نتیجہ ہے. اگر ہم دین کے قریب آ جائیں گے، دین پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، توبہ طائب ہو جائیں گے، اللہ کے دین کو سمجھ کر اس کے کھلانے والے بن جائیں گے، تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ یہ ساری پریشانیاں دور کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رجوع الی اللہ کی توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.